تعالیٰ کے پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لانے لگے تو آپ کے والد گرامی کی عمر کتنی تھی؟ 570 سال۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت کتنی عمر تھی؟ 570 سال۔ یہ حضرت طارق کی عمر تھی، اور ان کے ہاں طارق کے ہاں 3 بیٹے پیدا ہوئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کتنے بھائی تھے؟ 3۔ ایک کا نام ناحور، ایک کا نام ہاران، اور ایک کا نام ابراہیم علیہ السلام۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام درمیانے صاحبزادے تھے۔ دوسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ہاران کا وصال ان کے والد کی زندگی میں ہی اسی سرزمین میں ہو گیا جہاں ان کی ولادت ہوئی تھی، اور وہ کلدانیوں کی سرزمین یعنی زمین بابل تھی۔ اہل سیر کے نزدیک یہی بات صحیح ہے۔ یہاں تک میں عرض کرنے کے بعد آپ کو ایک بات جو اہم ترین عرض کر دوں، اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ اب یہاں پر لفظ اب سے جو مراد لیا گیا ہے وہ لوگوں نے دھوکہ کھا لیا، سطحی علم رکھنے والوں نے وہاں پہ دھوکہ کھا لیا۔ وہ سمجھ بیٹھے کہ آزر سے مراد یہاں جو باپ کا ذکر کیا گیا یہ ان کے اصلی باپ تھے، حقیقی والد تھے، لیکن یہ بات غلط ہے، یہ ان کے والد نہیں تھے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت سب سے پہلے میں آپ کو عرض کروں، قرآن پاک کے اندر حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کا تذکرہ آیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کا تذکرہ جب آخری وقت ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا بچے میرے بعد کس کی عبادت کرو؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بولے نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا یعنی والدوں کی باپوں کی معبود کی عبادت کریں گے، یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام۔ اب آبا کی جمع جو ہے یہ کس کی جمع ہے؟ ابن کی، اور ظاہر بات ہے کہ ہر بندے کا باپ تو ایک ہی ہوتا ہے، اتنے زیادہ باپ تو نہیں ہوتے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی باپ کہا گیا، اسحاق علیہ السلام کو بھی باپ کہا گیا، اس اپنا اللہ آپ کی خیر کرے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی باپ کہا گیا، اسماعیل علیہ السلام کو بھی باپ کہا گیا۔ باپ تو ایک ہی ہوتا ہے، 4 باپ تو نہیں ہوتے نا جی، ابراہیم بھی، اسماعیل بھی، اسحاق بھی، ان سب کو باپ کہا گیا۔ اب یہ قرآن پاک ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں سے جو لوگوں نے دلیل پکڑی ہے وہ قرآن نے ہی ان کی دلیل کو رد کر دیا۔ اچھا اب میں آپ کو عرض کروں، قرآن پاک سے دلیل پیش کرنے کے بعد اب حدیث پاک سے میں عرض کرتا ہوں۔ اسی آیت کو دلیل بنا کر محمد بن کعب قرظی فرماتے ہیں کہ الخال والد والعم والد، ماموں بھی باپ ہے اور چچا بھی باپ ہے۔ عرب کے اندر یہ بات معروف ہے کہ وہ ہم تو چچا کہتے ہیں نا جی، تایا کہتے ہیں، چچا کہتے ہیں، عرب میں یہ اصول نہیں، وہاں پہ اس کو بھی باپ کہتے ہیں، چچا کو بھی باپ کہتے ہیں اور تایا کو بھی باپ کہتے ہیں۔ اس کی مثال کیا ہمیں ملتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مبارکہ سے؟ تو جی ہاں ملتی ہے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا جان ہیں۔ کریم آقا جی نے فرمایا ردو علی ابی العباس، میرے باپ عباس کو میرے سامنے لے کے آؤ۔
اب حضور نے ہیں تو چچا نا جی، تو حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے باپ کو میرے سامنے لے کے آ۔ یہاں سے یہ بات جو ہے بڑا زبردست اہم ترین بات تھی جو آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا تھی، اور اس کے بعد بے شمار باتیں ہیں۔ البتہ اب میں آپ کو قرآن پاک کا وہ مقام جس کو میں کہتا ہوں معراج ابراہیم، اللہ کی توفیق سے آپ کو عرض کرنے کا میں اس سے توفیق مانگ رہا ہوں۔